10 محرم کے دوران کتنی گستاخی ہوئی، کتنی توہین ہوئی، کتنی تبرہ بازی ہوئی، کتنی گالیاں دی گئی۔ گالیاں کسی اور کو نہیں، گالیاں کسی عام فرد کو نہیں، لعنت کسی اور پر نہیں، بلکہ حضور کے صحابہ پر، حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت معاویہ پر، حضرت عثمان پر، ان کو گالیاں دی گئی۔ اور عجیب بات، یہ گالیاں دینے والے سرکاری پروٹوکول میں رہے، یہ گالیاں دینے والے سرکاری پروٹوکول میں رہے، یہ گالیاں دینے والے حفاظت میں رہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ اس نے گالی دی ہے FIR کاٹو، تو جواب آیا یہ تو ان کا مذہب ہے۔ جب گالیاں دینا مذہب بن جائے، حکومت بھی کچھ نہ کرے اور عوام بھی خاموش رہے، پھر کیا سمجھتے ہو آسمان سے پھول برسیں گے؟ پھر کیا سمجھتے ہو زمین سے سونا نکلے گا؟ پھر کیا سمجھتے ہو میرے تیرے حالات اچھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے، قطعاً نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر سامعین کرام، عزیزان ملت، بزرگان دین، سرفروشان اسلام، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، کافی عرصہ کے بعد آپ کے علاقے کی اس جامع مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس باہمی ملاقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی محبتیں اور آپ کا ہمارا تعلق بڑا گہرا اور درینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت اور گہرے تعلق کو بھی مزید مستحکم فرمائے۔ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں مجھے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں شدید ترین پریشانی کا عالم ہے۔ بارش، سیلابی پانی، طوفان، اجڑے ہوئے گھر اور بہت مشکلوں میں پڑے ہوئے لوگ، یہ سب ہمارے سامنے
آج کی اس نشست میں اس پر ہم غور کرتے ہیں 3 باتوں پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں یا جو چیزیں ہیں یا جو سیلاب ہیں، زلزلے ہیں، طوفان ہیں، یہ کون لاتا ہے؟ نمبر 2، یہ کیوں آتے ہیں؟ اور نمبر 3، اس کے آنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ یہ بڑا اہم عنوان سمجھنے کا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو ہماری بہت ساری مشکلات آسان ہوں گی۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ جو طوفان ہیں، یہ جو بارشیں ہیں، یہ جو آندیاں ہیں، یہ جو زلزلے ہیں، یہ کون لاتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے۔ پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لہو ما فی السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض، زمین اس کے، آسمان اس کے، زمینوں کا مالک وہ، آسمانوں کا مالک وہ۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، کوئی بھی کام اس نے کرنا ہوتا ہے، کن کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے بن جا تو بن جاتا ہے، ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ جیسے اس نے کن کہہ کر زمینیں بچھا دی، اور کن کہہ کر 7 آسمان بنا دیے، اور کن کہہ کر سورج جیسا ایک بڑا سیارہ جو ہے وہ کھڑا کر دیا، کن کہہ کر چاند بنا دیا، اور کن کہہ کر ستارے بنا دیے، کن کہہ کر زمین بچھائی، کن کہہ کر پہاڑ بنا دیے، اور کن کہہ کر دریا اور سمندر چلا دیے۔ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی طرف سے اور اللہ ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں ہے۔ اس عقیدے اور نظریے کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کی ایک سوچ ہے، اور یہ سوچ اور عقیدہ رہنا چاہیے، اور یہ بات بھی ساتھ ساتھ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے پھر ساری عبادتیں بھی کریں تو عبادتیں درست نہیں ہوگی۔ عبادت کے درست ہونے کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی اولاد دے سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی زندگی دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے اور نہ موت دے سکتا ہے۔ یہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، لہٰذا یہ جتنی چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، ہمیں یہ عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آنے والی چیزوں میں کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ جو زلزلے آئے، یہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں، وہ پلیٹس ہلتی ہیں، ان کے ہلنے کی وجہ سے زلزلے آ جاتے ہیں۔ یہ بعض علاقوں میں یہ زمین سے کوئی چیز اٹھتی ہے اور آسمان کی طرف جاتی ہے اور بادل بنتے ہیں اور اس سے بارش برس جاتی ہے، یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہو جاتا ہے، یوں ہوتا ہے تو پھر یوں ہو جاتا ہے۔ اس بات سے قطعاً انکار بھی نہیں ہے، یوں بھی ہوتا ہوگا، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے یوں کون کرتا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر پلیٹس ہل رہی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ رکھی کس نے؟ یہ پہاڑوں کے اندر مواد ہے، وہ مواد پھٹتا ہے، اس پھٹنے کی وجہ سے پہاڑ گر جاتے ہیں، تو یہ مواد کس نے رکھا ہوا ہے؟ پھر یہ پہاڑ کس کے ہاتھوں میں؟ پھر یہ طاقت کس کے ہاتھوں میں؟ پھر یہ قوت کس کے ہاتھوں میں؟ پھر وہاں سے چیزیں نکالی کس نے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ زمین کھودتے آپ کہتے ہیں جی پانی نہیں ہے، بھئی پانی کہاں ہے؟ کہتے ہیں پانی زمین میں۔ آپ زمین کھودتے ہیں پانی نہیں ہے، اور پہاڑ کے اوپر سے چشمہ نکل رہا ہے۔ سطح زمین کو آپ کھودتے ہیں پانی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں جناب تھر میں پانی نہیں نکل رہا، آپ کہتے ہیں جی سندھ میں پانی نہیں نکل رہا، آپ کہتے ہیں فلاں پر جگہ پر، اور آپ جاتے ہیں کشمیر کے پہاڑوں پہ اور پہاڑ کے اوپر سے پانی نکل رہا ہے۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے تھر میں پانی نہیں نکالا اور کشمیر کے پہاڑوں سے پانی نکال دیا اور چشمہ نکل رہا ہے اور صاف ستھرا نکل رہا ہے؟ آپ گلگت کو جائیں تو آپ جب چلاس کراس کریں تو رستے میں ایک جگہ آتی ہے، اس کو کہتے ہیں گرم پانی، تتا پانی۔ وہ اتنا گرم پانی ہے، اس میں انڈا ڈالو تو انڈا پک جاتا ہے، اس پانی کو لو اور بیچ میں پتی اور دودھ ڈالو تو چائے بن جاتا ہے، اتنا گرم پانی ہے۔ بھئی یہ گرم پانی کیسے؟ کہتے ہیں اس پہاڑ کے اندر ایسی سسٹم ہے جس کی وجہ سے پانی گرم ہو رہا ہے۔
میں نے کہا یہ بات تو آپ کو سمجھ آئی، اس سسٹم کی وجہ سے گرم ہو رہا ہے، لیکن یہ سسٹم بنایا کس نے؟ بھئی اس پہاڑ کے اندر کسی سائنسدان نے فٹ کیا، کسی ماہر فن نے فٹ کیا؟ کہتے ہیں جی وہیں فٹ کیا، کہیں اور کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا اللہ کی مرضی، چاہے وہاں فٹ کرے چاہے یہاں فٹ کرے، یہ تو اللہ کی شان ہے، یہی تو قدرت ہے کہ یہاں ایک چیز ہے اور وہاں نہیں ہے، وہاں ہے اور یہاں نہیں ہے، یہاں پانی نہیں ہے اور وہاں پانی ہے، وہاں اور یہاں نہیں ہے۔ زمین تو ساری ایک جیسی ہے، اگر کمال زمین کا ہوتا تو ہر جگہ سے پانی نکلتا، لیکن یہ کمال اللہ کا۔ تو پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے، آج کل لوگ عقائد خراب کر رہے کہ جی یہ یوں ہے تو یوں ہو جائے گا، اور اگر یوں ہوتا تو یوں نہ ہو جاتا، جیسے کرتے تو یوں ہو جاتا۔ اس پہاڑ کی وجہ سے، اس فولاد کی وجہ سے، اس جگہ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس سب کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بھئی سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ بچے اولاد دینے والا کون ہے؟ بارشیں برسانے والا کون ہے؟ سیلابی ریلیں لانے والا کون ہے؟ کل میں نے موبائل کھولا، اس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، بلوچستان سے ایک آدمی لائیو دکھا رہا تھا، اور دکھاتے دکھاتے وہ کہتا ہے کہ طوفانی بارش کا پانی جب ریلے کی صورت میں علاقے کے اندر داخل ہوا تو سادہ مزاج لوگ تھے، آپ ہماری جیسے پڑھے ہوئے تو تھے ہی نہیں جو تعویلیں کرتے، وہ باہر نکلے، انہوں نے قرآن آگے پکڑ لیا کہ تجھے قرآن کا واسطہ ہے، ہماری طرف مت آنا۔ وہ کہتے ہیں پانی نے رخ چینج کیا اور آگے کی طرف گیا، پھر زمین پھٹی اور کئی سطح تک پھٹی اور سارا پانی اس میں چلا گیا۔ یہ کون سی طاقت تھی جس نے پانی کے رخ کو تبدیل کر کے دوسری طرف کیا؟ پھر کون سی طاقت تھی جس نے زمین کو پھاڑ دیا؟ پھر کون سی طاقت تھی کہ سارا پانی اس زمین کے اندر ڈال دیا؟ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ ایک ہی طاقت ہے، اور اس طاقت کو کہتے ہیں اللہ کی طاقت۔ کس کی طاقت بھائی؟ تو پہلی بات اس زمن میں جو سمجھنی چاہیے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ دوسری بات، عنوان کا دوسرا حصہ، کہ بھئی یہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ حالات کشیدہ کیوں ہوتے ہیں؟ ماحول خراب کیوں ہوتا ہے؟ بارشیں بہت کیوں برستی ہیں؟ طوفان کیوں آ جاتے ہیں؟ پانی کیوں بفر جاتا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ لوگوں نے کہا سائنس کہتی ہے فلاں وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت ساری اس عنوان پر ہیں، اور اس میں سے یہ ہیں کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں، ظلم بڑھ جاتے ہیں، عداوتیں بڑھ جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی عظمت کو، اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اس گناہوں کی وجہ سے جو اس گناہوں کا جو ضلالت ہے، یا اس گناہوں کی وجہ سے جو بوجھ پڑتا ہے، اس بوجھ کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں، اور اس عذاب میں اپنے پرائے، دوست دشمن، ماننے والے نہ ماننے والے، چاہنے والے نہ چاہنے والے، سارے ہی بہہ جاتے ہیں۔ پھر اس میں بچت کس کی نہیں ہوتی؟ تو یہ در حقیقت اس وجہ سے کہ ظلم، نافرمانی، عداوت کی وجہ سے یہ عذاب آتے ہیں۔ اس میں سے نمبر ایک، جب زنا کی کثرت ہو جائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب زنا کی کثرت ہو جائے پھر عذاب آتے ہیں، جب ظلم عام ہو جائے پھر عذاب آتے ہیں، جب شراب عام طور پر پھیل جائے عذاب آتے ہیں، جب ظلم پھیل جائے پھر عذاب آتے ہیں۔ اب دیکھیے ہماری قوم میں ایسا کون سا گناہ ہے جو نہیں ہے؟ بتاؤ، غور کرو، ذرا سوچو، کون سا گناہ ہے جو نہیں ہے؟ ہم نے اپنے رب کو کتنا ناراض کیا، ہم نے اپنے رب کی کتنی نافرمانی کی، ہم نے حقوق اللہ کتنے پامال کیے، حقوق العباد پر کس قدر ہم نے ڈاکے ڈالے، ہم نے پڑوسی کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حدیث میں آتا ہے جب ظلم بڑھ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا جائے، شراب عام ہو جائے، ظلم و عداوت بڑھ جائے اور ظلم کو روکنے والا کوئی نہ ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والا کوئی نہ ہو، پھر اللہ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ آج کسی کو کہہ دو نا تو برے کام کرتا ہے، 10 آدمی آ جائیں گے، چھوڑے یار چھوڑے، تیرا کیا کام ہے۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، مسجد کا مولوی صاحب اگر کسی کی برائی کو روکنے کو چلا جائے کہ یار یہ تو نے محلے میں فحاشی پھیلائی ہے، چل چھوڑ اس کو،
تو 10 سنجیدہ حاجی صاحبان آ جاتے ہیں، مولانا صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، یہ تو بے عزت لوگ ہیں، یہ تو ذلیل لوگ ہیں، یہ تو خراب لوگ ہیں، چھوڑو ان کو اپنا کام کریں، آپ مسجد میں جاؤ۔ کوئی آپ کی توہین کر دے گا، کوئی آپ کو گالی دے دے گا، دیکھو آپ کی عزت خراب ہو جائے گی۔ مولوی صاحب اس شخص کی باتوں میں آ کر اپنی عزت کو بچاتے ہوئے مسجد اور حجرے کا رخ کر کے جلتے دل کے ساتھ آ کر بیٹھ جائیں گے۔ اس روکنے والے کا یہ عمل بھی درست نہیں ہے اور واپس آنے والے کا یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ کون سی عزت؟ کس چیز کی عزت؟ کس طرح کی عزت؟ کیا عزت ہے؟ کیا اس کی عزت نبی سے زیادہ ہو گئی؟ رسول سے زیادہ ہو گئی؟ امام الانبیاء سے زیادہ ہو گئی؟ کیا انہیں پاگل نہیں کہا گیا؟ ساحر نہیں کہا گیا؟ مجنون نہیں کہا گیا؟ دیوانہ نہیں کہا گیا؟ کیا پتھر نہیں مارے؟ کیا زخمی نہیں کیا؟ کیا لولوہان نہیں کیا؟ کیا ان کے جسم اطہر سے خون نہیں نکلا؟ کیا انہیں گھر سے باہر نہیں نکالا؟ کیا ان کو وطن نہیں چھوڑنا پڑا؟ یہ سب کچھ ہوا، مگر کس کے ساتھ ہوا؟ کبھی غور کرو یارو۔ ایک محلے کے چند لوگ مل کر ہمیں بتاتے ہیں تمہاری عزت کیا ہے۔ میری عزت بہت بڑی ہے مگر اسلام سے زیادہ نہیں ہے، اللہ کے حکم ٹوٹنے سے زیادہ نہیں ہے، رسول اللہ کی شریعت پر جو ہے وہ آرا چل رہا ہے اور میں اپنی عزت بچاتے واپس آؤں، درست نہیں ہے۔ روکو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب یہ کام ترک ہو جائیں گے، جب لوگ یہ کرنا چھوڑ دیں گے، شراب عام ہو جائے گی، زناکاری عام ہوگی، بدکاریاں عام ہوں گی، ظلم ہوگا، پھر عذاب آئے گا، پھر عذاب آئے گا بھائی، پھر عذاب آئے گا۔ پہاڑوں کی غلطی نہیں ہے، بادلوں کی غلطی نہیں ہے، دریاؤں کی غلطی نہیں ہے، سمندروں کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہم میں۔ عذاب کیوں آتے ہیں؟ آج کی سائنس نے موت رخ کو موڑ دیا۔ جی یہ پریشان نہ ہو گناہوں کی وجہ سے، بعض لوگ کہتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ہے تو امریکہ میں کم گناہ ہوتے ہیں، یورپ میں کم گناہ ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھنا، محلے میں بہت سے لوگ شرارت کر رہے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں شور ہو رہا ہے، آپ اس میں دیکھتے ہیں میرا بچہ کون سا ہے، تھپڑ اپنے بچے کو مارتے ہو کسی اور کو مارتے ہو؟ کسی اور کو کیوں نہیں مارتے؟ اس لیے کہ وہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ بھائی اللہ اپنوں کو آزماتا ہے۔ کافر کے لیے تو دنیا جنت ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ کافر کے لیے ہی زندگی ہے بس، اس کے بعد تو اس کے لیے امتحان ہے۔ میرے آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے آخرت ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے امتحان کا ہے تو یہ ان پر کیوں نہیں، ان پر کیوں ہے؟ کلمہ ہم نے پڑھا، اللہ کی عظمت کی بات ہم نے کی، دین اسلام پر چلنے کا پریرا ہم نے لڑایا، دین پر بات ہم نے کی، مساجد مدارس ہم نے بنائے، گناہ ہم کریں گے تو پکڑ بھی تو ہماری ہوگی۔ ایک بچہ اسکول میں پڑھتے اور ایک پڑھتا ہی نہیں، جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ نہیں آیا، ٹیچر اسے ڈانٹے گا یا گلی میں جانے والے بندے کو ڈانٹے گا؟ اسے کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ کہیں اسٹوڈنٹس ہے؟ بھائی یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ آفتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور کہہ رہا ہوں، شاید کوئی میری بات سے متفق نہ ہو، بہت سے لوگ انکار کر سکتے ہیں، ان کی اپنی مرضی اور اپنے دلائل ہوں گے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، اس وقت ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے اس سے بڑا ظلم شاید نہ ہو رہا ہو۔ ابھی محرم گزرا ہے، 10 محرم کے دوران کتنی گستاخی ہوئی، کتنی توہین ہوئی، کتنی تبرہ بازی ہوئی، کتنی گالیاں دی گئی۔ گالیاں کسی اور کو نہیں، گالیاں کسی عام فرد کو نہیں، لعنت کسی اور پر نہیں، بلکہ حضور کے صحابہ پر، حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت معاویہ پر، حضرت عثمان پر، ان کو گالیاں دی گئی۔ اور عجیب بات، یہ گالیاں دینے والے سرکاری پروٹوکول میں رہے، یہ گالیاں دینے والے سرکاری پروٹوکول میں رہے، یہ گالیاں دینے والے حفاظت میں رہے۔ اور اگر کسی نے کہا کہ اس نے گالی دی ہے فیار کاٹو، تو جواب آیا یہ تو ان کا مذہب ہے۔ جب گالیاں دینا مذہب بن جائے، حکومت بھی کچھ نہ کرے اور عوام بھی خاموش رہے، پھر کیا سمجھتے ہو آسمان سے پھول برسیں گے؟
پھر کیا سمجھتے ہو زمین سے سونا نکلے گا؟ پھر کیا سمجھتے ہو میرے تیرے حالات اچھے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے، قطعاً نہیں ہوں گے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہوا؟ لاہور میں شرعام حضرت ابو سفیان اور حضرت معاویہ پر نعوذ باللہ لعنت کی گئی، شرعام میڈیا پر نشر ہو گیا۔ کراچی میں کئی مقامات پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی توہین کھلے لفظوں میں کی گئی۔ دوستوں مجھے بتاؤ یار، اگر یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں تو پھر معاشرے میں ٹھیک لوگ پیدا کہاں ہوئے؟ ان میں کون ہے اس کا نام عمر ہے جو زمین پر کھڑے ہو کر درہ مارتے؟ زمین ہلتی کیوں ہے؟ کیا تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا؟ یہ لفظ کہتے ہی ہلتی زمین رک جاتی ہے۔ ان میں کون ہے جو عمر دریا کو خط لکھتا ہے تو سوکھا ہوا دریا چل پڑتا ہے؟ اس کی توہین ہو رہی ہے۔ جس کی بات دریاؤں نے مانی، جس کی بات ہواؤں نے مانی، جس کی بات فضاؤں نے مانی، جس کی بات ذروں نے مانی، جن کے بارے میں تورات میں تعریف ہے، زبور میں تعریف ہے، انجیل میں تعریف ہے، قرآن کی 1250 آیات جن کی عظمت کی بات کر رہی ہے، انہیں تم گالی دو، پھر یہ سمجھو عذاب نہیں آئے گا۔ اور ہم خاموش ہیں۔ اب اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا، اس گناہ کو مذہب سمجھا جا رہا ہے کہ یہ تو مذہب ہے، یہ تو مذہب ہے، یہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ یہ کون سا مذہب ہے جس میں گالی ہے؟ اور یہ کون سا مذہب ہے جس میں گالی بھی نبی کے یاروں کو ہے، نبی کے دوستوں کے، پیغمبر کے وفاداروں کے، آقا کے جانثاروں کے، جنہوں نے مکہ اور مدینہ میں رسول کے ساتھ کھڑے ہو کر دین کی تبلیغ کی۔ آج تو اور میں کہتے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے مولوی صاحب گھر میں بیٹھو، عزت کا مسئلہ ہے۔ اس کی عزت کا مسئلہ نہیں تھا جس کی مکہ میں تاجر کی 8 دکانیں تھی، تجارت کی، کپڑے کی 8 دکانیں تھی، جو رئیس تھا، سردار تھا، بڑا تھا، کیا اس کی عزت نہیں تھی؟ اس نے 8 کی 8 دکانیں سرور کونین پہ قربان کر دی۔ 40,000 درہم کا مالک تھا، سارے حضور پہ لٹا دیے۔ کیا اس کی عزت نہیں تھی؟ اسے بیت اللہ میں پکڑا اور مارا، اس قدر مارا، اس قدر مارا کہ وہ لہولہان ہو گیا، زخمی ہو گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کی عزت نہیں تھی؟ اسے اٹھا کر گھر لائے تو اس کے سر پر ہاتھ لگاتے تو سر سے ہاتھ ایسے گرتے تھے جیسے سوکھی گھاس گرتی ہے۔ اس کی عزت نہیں تھی؟ اس کا معاشرے میں مقام نہیں تھا؟ وہ کسی سے کم تھا؟ کیوں مار کھائی تھی؟ کیوں ظلم برداشت کیا تھا؟ کیوں زخم سے تھے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے حبیب کا ساتھ دیا تھا، سرور کونین کے ساتھی بنے تھے۔ جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا وہ نام لے کر ساتھ کھڑا ہوا تھا، جب کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا وہ ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ یہی اس کا جرم تھا، اس کے علاوہ کیا جرم تھا؟ لوگ تو اس کی بات مانتے تھے، اسے سردار مانتے تھے۔ اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ساری دولت قربان کر دی، اور جب وہ مکہ سے مدینہ پیغمبر کا رفیق بن کر جا رہا تھا، 5,000 درہم جو باقی تھے وہ بھی ساتھ لے لیے اور گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی اولاد نہیں تھی؟ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کا کام بہت اچھا ہے، آپ کا بیانیہ بہت اچھا ہے، آپ کا پیغام بہت اچھا ہے، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا پریشانی میں آ جاؤں گا، مصیبت میں آ جاؤں گا، گرفتار ہو جاؤں گا، یا کسی چوک پہ مارا جاؤں گا، ساتھ دیتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، مگر ساتھ چل نہیں سکتا، میری مجبوری ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مولانا صاحب آپ کا کاز نظریہ بہت اچھا ہے، لیکن میں تاجر ہوں، میں کاروباری انسان ہوں، میں مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہوں، میری مارکیٹنگ ہے، آپ کا ساتھ دوں گا میرا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر تیری عظمتوں کو سلام ہے، نہ تو نے یہ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ یہ کہا میں تاجر ہوں، میں چندہ دوں گا، میں پیسہ دوں گا، میں دولت دوں گا، آپ کی حمایت کروں گا، مگر سامنے نہیں آؤں گا، یہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر! مکہ کا سب سے بڑا تاجر کھڑا ہو گیا، تنے تنا کھڑا ہو گیا، اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ جناب میرے کھڑے ہونے کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ جو سب کچھ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا، آج اسے نعوذ باللہ گالی دی جا رہی ہے، برا بھلا کہا جا رہا ہے اور برملا کہا جا رہا ہے۔ 3 وقت کی اذان ہو رہی ہے تیرے ملک، تیری بستی، تیرے شہر میں 3 وقت کی اذان ہو رہی ہے۔ اس 3 وقت کی اذان میں ابو بکر کی خلافت کو غلط کہا جا رہا ہے، عمر کی خلافت کو غلط کہا جا رہا ہے،
عثمان کی خلافت کو غلط کہا جا رہا ہے، انہیں غاصب کہا جا رہا ہے، تو بھی سن رہا ہے اور میں بھی سن رہا ہوں۔ پھر ہم برداشت کیے بیٹھے ہیں۔ اس چیز کا نام برداشت نہیں ہے، اس کا نام بے ضمیری ہے۔ لہٰذا عذاب کیوں آتے ہیں؟ ایک طرف یہ گناہ ہے اور دوسری طرف یہ گناہ ہے۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ ہمارے ملک کے نامور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جشن آزادی منا رہے ہیں، 14 اگست کا دن منا رہے ہیں اور ننگی عورتیں نچوا رہے ہیں۔ عذاب نہیں آئے گا تو آسمان پر سے ہمارے لیے مٹھائیاں آئیں گی؟ کیا یہ اس ملک میں نہیں ہوا؟ کون سا ملک جس کے لوگ پانی میں بہ رہے ہیں؟ کون سا ملک جہاں گھر تباہ ہو رہے ہیں؟ کون سا ملک جہاں کھانے کو نہیں مل رہا؟ کون سا ملک جہاں بے روزگاری ہے؟ اس ملک کے حکمران عین اس وقت میں جب طوفان اپنی موجوں میں ہے، طوفان غصے میں، رب کا غصہ آیا ہوا ہے، عین اس وقت میں وہ عورتیں نچا رہے ہیں، قوم کی بیٹیاں نچا رہے ہیں، قوم کی بیٹیاں نچا رہے ہیں، ہم پھر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ آج چھوڑو حکمرانوں کو، اپنے گھروں میں جاؤ، ہماری ٹی ویوں میں، ہمارے موبائلوں میں فحاشی اور یعنی کیا ہمارے گھروں میں نہیں ہے؟ کیا ہم بیٹھ کر اجتماعی طور پہ اپنے گھروں میں یہ گناہ نہیں کر رہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اسباب تلاش کرو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے گناہ ہے، اس کی وجہ ظلم ہے، اس کی وجہ عداوت ہے، اس کی وجہ نفرت ہے، اس کی وجہ بغض ہے، اس کی وجہ تبرہ ہے، گالی ہے، بڑوں کی توہین ہے، یہ سب وجوہات ہیں۔ لہٰذا تیسری بات، وقت مختصر ہے چونکہ آپ کے جمعے کا وقت ختم ہونے لگا ہے، بہت سے لوگوں کے چہروں سے میں محسوس کر رہا ہوں، میں عوامی آدمی ہوں، روزانہ محفلوں میں رہتا ہوں، روزانہ جلسوں میں خطاب کرتا ہوں، ہزاروں سے بھی، سینکڑوں سے بھی، درجنوں سے بھی، مجھے چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے چہرے کے اثرات کیا ہیں اور پیشانی پر آئے ہوئے بلوں میں اس وقت غصہ کتنا ہے میں سمجھ رہا ہوں۔ لیکن میں آخری بات ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو کہہ دوں، یہ جمعے بھی روز نہیں آتے، میں کون سا آپ کو جمعہ روزانہ پڑھاؤں گا؟ محلہ سے پڑھاتے رہتے ہیں، اگر 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے تو آپ پریشان تو نہیں ہیں؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو پریشان ہیں، جو بول رہے ہیں تو پریشان، واقعی میں پریشان تو نہیں ہوں؟ 2-4 منٹ بعد زیادہ ہو جائے مسئلہ تو نہیں ہے؟ بزرگ حضرات ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو خیر دے، یہ سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں، پہلی فرصت میں بیٹھتے ہیں، یہی مسجد کی رونق ہے، یہی مسجد کی زینت ہے، یہی مسجدیں آباد کرتے ہیں، انہی سے مسجدیں آباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں دعا کرو برکت عطا فرمائے، اور بزرگوں سے نہ مسجد خالی رکھے اللہ، بزرگوں سے نہ گھر اللہ خالی رکھے، نہ محلے اللہ خالی رکھے۔ اللہ کی قسم جس دن یہ نہیں ہوں گے اس دن تمہیں احساس ہوگا کہ بزرگوں کی کیا حیثیت ہے۔ یہ بزرگ ہیں تو یہ رونق اور بازار ہیں، بزرگ نہیں ہوں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ نوجوان تو آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اصل بزرگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے۔ تیسری وجہ، اب یہ سب کچھ ہو گیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے سو جائے؟ ہماری حکومتیں تو کر کچھ نہیں رہی۔ بھئی میں نے کہا ملک میں عذاب آیا ہوا ہے اور وہ عورتیں نچوا رہے ہیں، یہ تمہاری خدمت کیا کریں گے؟ ملک کی عزت، عوام کی عزت اور آبرو، جان اور مال کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ٹوٹے گھر حضرت عمر کے زمانے میں نہیں تھا کہ بزرگوں کو بھی وظائف دیے جاتے تھے؟ ہمارے بزرگ مسجدوں میں بیٹھے، ان کو وظائف تو کیا دیکھنا برداشت نہیں کرتے۔ بھئی وظائف دیے جاتے تھے بزرگوں کو، بچوں کو وظائف دیے جاتے تھے، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی احساس ذمہ داری پوری کرنا چاہیے، اس مدد کے لیے اور تعاون کے لیے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ میں ملک پاکستان کے تمام طبقات سے اس جمعہ کے اجتماع کے ذریعے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے قریب میں جہاں طوفان آیا ہوا ہے، جہاں سیلابی ریل آیا ہوا ہے، لوگوں کے گھر آگے بڑھیے، مدد کیجئے، تعاون کیجئے، قبل اس کے کہ آج اس کا گھر ٹوٹا ہے، کل کہیں تیرا نہ ٹوٹ جائے۔ آج تو محتاج بیٹھے، کل وہ محتاج بیٹھے، کل کہیں تو محتاج نہ ہو جائے۔ کل تو ہنستے بستے گھرانے تھے، ان کے مال مویشی تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے، آج پانی نے آ کر گھیر لیا، سب کچھ بھی مر رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، گھر ختم ہو رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں بھوک سے۔ یہ ماحول ان پہ آ سکتا ہے تو مجھ میں بھی آ سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ، ہم مدد کریں، ہم آگے بڑھیں، ہم آگے بڑھ کر خدمت کریں اور خدمت کا جذبہ لیں۔ کہتے ہیں عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے۔ میں ملک بھر میں اپنی جماعت کے تمام ذمہ داروں کو اس جمعہ کے اجتماع کے توسط سے
اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جہاں پہلے خدمت کر رہے تھے مزید بھی خدمت کریں. یہ خدمت سیاست کی بنیادوں پہ نہ ہو, یہ خدمت ووٹ کے لیے نہ ہو, یہ خدمت سپورٹ کے لیے نہیں ہو. ہمارے لیے یہ بھی مسئلہ ہے کہ بعض جگہوں میں تو بہت خدمت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ان دنوں میں اگر کہیں کوئی سیلاب آ جائے تو ہمارے بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی پانی میں نظر آئیں گے, لیکن الیکشن گزرنا کا آدھا سال گزر جائے پھر کوئی نظر آئے تو پھر بات سمجھ آئے گی نا, پھر کوئی نظر نہیں آئے گا. آج تو ہر گلی اور چوک پہ کوئی نہ کوئی نظر آ رہا ہے, پہچانا بھی کرو. میں ایک بات کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں لوگ جب جاتے ہیں نا بازار میں مٹکا خریدتے ہیں تو ٹھک ٹھک کرتے ہیں کہ مٹکے میں سوراخ تو نہیں ہے. کہ جگ خریدتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں جگ میں سوراخ تو نہیں ہے. گلاس دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں گلاس میں کوئی سوراخ تو نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. کینڈیڈیٹ سامنے آتے ہیں انہیں نہیں دیکھتے, بھائی ہے, رشتہ دار ہے, پارٹی ہے, جماعت ہے, بھائی کچھ نہ دیکھو, کردار دیکھو, اخلاق دیکھو, حمیت دیکھو, جذبہ دیکھو, نسبت دیکھو. اتنے دھوکے کھا لیے, نہ جانے کب تک ہم دھوکے کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دھوکوں سے محفوظ رکھے. آخری بات یہی تھی کہ ہمیں خدمت کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اپنے گھر سے کپڑا نکالیں, مال نکالیں, آٹا چینی نکالیں, غریبوں کی محتاج کریں, ان تک پہنچائیں. اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو بھی خدمت میں مصروف عمل ہیں اور دور دراز جا کر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ہم سب کو بھی یہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات پھر دہراتا ہوں, عنوان کے 3 حصے تھے. پہلا حصہ کہ یہ عذاب یا یہ چیزیں اصل لانے والا کون ہے, ہمارا عقیدہ ہے یہ کس کی ذات ہے. دوسری چیز اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بدعمالیاں ہیں, ظلم ہے, ناانصافی ہے, گناہوں کا بڑھ جانا ہے. نمبر 3 ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اس کے لیے اپنی کوششیں کرنی چاہیے, خدمت کرنی چاہیے, جذبہ خدمت بیدار کرنا چاہیے, لوگوں کو سامان پہنچانا چاہیے, ان کی زندگیاں بچانی چاہیے, ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے, محبت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں رحم کرے. اور آخری بات ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے بھائی؟ توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں معافی اور اجتماعی معافی مانگنی چاہیے. اجتماعی معافی, ہم سب کو اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. ہم سبھی گناہ گار ہیں, سبھی, کوئی نہیں کہہ سکتا میرا گناہ کوئی نہیں ہے. ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ سرزد ہو رہے. بازاروں میں, مارکیٹوں میں, گھروں میں, میں نے کہا ہماری جیبوں میں گناہوں کے آلات موجود ہیں, ہمارے گھروں میں آلات موجود ہیں. خدا را استغفار کیجئے, اپنے رب کو منائیے. اور یہ بات بھی ساتھ کہتا ہوں, ہمارا رب وہ ہے, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب بھی پکارو گے ضرور سنے گا. اور کہا میری رحمت سے مایوس نہ ہو, پکارنا تمہارا کام ہے, معاف کر دینا میرے رب کا کام ہے. تو سب اللہ سے اجتماعی توبہ کریں, معافی مانگیں اپنے گناہوں کے بدلے میں. جو ظلم ہم نے کیا, جو زیادتی ہم نے کی, جو گناہ ہم نے کیا, اللہ تو ہمیں معاف فرما. ہم جو امر بالمعروف نہ کر سکے اللہ ہمیں معاف فرما, نہیں المنکر نہ کر سکے اللہ ہمیں معاف فرما. ہم جو باطل, گالی اور گستاخی کرنے والوں کا راستہ نہیں روک سکے اللہ تو ہمیں معاف فرما. اور یہ عزم بھی کرتے انشاءاللہ العزیز آئندہ ہم گناہوں سے بھی دور رہیں گے, ظلم کا راستہ بھی روکیں گے, باطل کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوں گے, گالی دینے والوں کا راستہ بھی روکنا چاہیے نہیں روکنا چاہیے. سب یہ عزم کرتے ہو, توبہ کرتے ہو, توبہ کی نیت کرتے ہو. ابھی میں آپ کی مسجد میں آیا, یہ میرے اوپر ایک پنکھا لگا ہوا ہے, باقی مجھے کہیں پنکھے نظر نہیں آ رہے. یا تو موسم اچھا ہے مولانا صاحب, موسم اچھا ہونے کی وجہ سے آپ نے پنکھے لگائے نہیں, یا آپ نے پنکھے رنگ کے لیے اتارے ہوئے, یا پتہ نہیں پنکھے ہیں ہی نہیں. اگر نہیں ہیں تو اس پر بھی غور کر لو, ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے. بھائی مسجد میں پنکھے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ سب نہیں بول رہے, سب کہہ رہے ہو تو کوئی بات نہیں, ایک ایک پنکھا لاؤ, یہاں تو پوری مارکیٹ بن جائے گی. ایک ایک پنکھا سب لائیں تو کیا بن جائے گی؟ مارکیٹ بن جائے گی. اور اگر 5-5, 6-6 مل کے لاؤ تب بھی یہ پورے ہو جائیں گے, 10-10, 20-20 مل کے لاؤ تب بھی پورے ہو جائیں گے. تو یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ یہ مسجد کے پنکھے اور تمام ذمہ داریاں ہم پوری کریں گے نا انشاءاللہ. یہ بھی ایک دینی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو وقت میں نے زیادہ لیا اس پر معذرت چاہوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.